ایسے بے بس پارلیمنٹ، ایسے بے بس پارلیمنٹیرین، ایسے بے بس وزراء، ایسے بے بس وزیر اعظم، ایسے بے بس ان کے کیبنٹ، خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں تو شاید نہ کسی نے دیکھے ہوں گے اور نہ خدا کسی کی نصیب میں کرے کہ اس طرح کے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین اور حکومتیں اقوام کی قسمتوں میں ہو. فیصلہ تو دراصل ابھی نئے چیف آف آرمی اسٹاف اور نئے ڈی جی آئی نے کیا ہے. نہیں، پی ٹی آئی نے تو یہ کیا، پی ٹی آئی نے تو وہ کیا، ملک کے ساتھ کھیلا، سرزمین کے ساتھ کھیلا. ابھی اس کو نکالنا ہے، پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ آ گیا، ابھی اس کو ہٹا دینا ہے، فلاں کو وزیر اعظم بنانا ہے. ابھی جا کے بلوچ بیلٹ میں سردار اختر جان حکومت میں فیڈرل کا حصہ بھی ہے، پروونشل میں اپوزیشن کی حیثیت سے شاید سب سے زیادہ شیئرز بھی ان کے ہیں، لیکن خود رو رہا ہے ورڈ میں. نواب اکبر خان بگٹی کے آپریشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے ڈی ایچ اے کے فیصلے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ساری وہ بدبخت اور بدقسمت فیصلے ہیں جس کی وجہ سے پبلک میں گالیاں تو ہمیں پڑ رہی ہیں، مسئلے مسائل سے تو ہم دو چار ہیں، لیکن مفادات کس کے گھروں میں کن کن اداروں کے کو مل رہے ہیں، بدنام اور خواہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر یہ پارلیمنٹ ہو، یہ دعا کرے یا یہ اپنے لیے پتہ نہیں بدعا یا دعا کرے، اس پارلیمنٹ کا حصہ تو ہمیں سے کسی کو خدا نہ بنا دے. اگر اس طرح کا پارلیمنٹ، کل کس نے دیکھا ہے کون پھر اس منصب پہ ہم میں سے ہوگا، کون نہیں ہوگا، یہ تو پھر پبلک یا پبلک سے زیادہ کچھ اور لوگ ہی کرتے ہوئے ہم نے اس ملک میں محسوس کیا ہے، وہ تو کل دیکھے جائیں گے. لیکن آج مختصر سی بات میں اپنی ایکسپیرینس، خصوصاً پارلیمنٹ کی ایکسپیرینس چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے اور خصوصاً سیکریٹریٹ اسٹاف کے توسط سے آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ ادارہ جس کو آئین میں سب سے سپریم ادارہ سمجھا جاتا ہے، پارلیمنٹ، وہ ادارہ جس کی آئین میں اختیارات تمام اداروں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ ہے، وہ ادارہ جس کو اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے کا اختیار سمجھا جاتا ہے کہ اس ادارے کے پاس ہے. یہ پارلیمنٹ چاہے پروونشل لیول پہ ہو، یہ پارلیمنٹ چاہے فیڈرل لیول پہ ہو، اس میں سے جس کو ایوان بالا سمجھا جاتا ہے، جس کو بالفاظ دیگر سینٹ بولا جاتا ہے، یعنی کردار و عمل اس پروونشل اسمبلی کی ادارے سے لے کے پھر اس فیڈرل اور سینٹ تک جو ہم نے محسوس کیا ہے، یا جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جس کو سپریم کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے منتخب نمائندوں کا پارلیمنٹ ہے. اس 65 یا ان 300 پتہ نہیں کتنی نیشنل اسمبلی کے یا 100 سینٹ کے، جو کہا جاتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کے تقدیر کا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے پایا ہے، سب سے کمزور ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے اس ملک میں، سب سے بے اختیار ادارہ پارلیمنٹ ہے. یعنی یہ ادارہ بقول ولی خان کی ایک بات آج مجھے یاد آتی ہے جو میں نے اپنے ایکسپیرینس میں محسوس کیا. 88 میں جب 10-12 سال جنرل مشرف ضیاء الحق کے ڈکٹیٹرشپ کے جب اختتام پذیر ہوئے، 88 میں جب انتخابات ہوئے، تو اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً اکثریت حاصل تھی اتحادیوں سمیت. اس ٹائم عوامی نیشنل پارٹی رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی قیادت میں تھی. خان عبدالولی خان خود بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے. تو دہلی میں بادشاہ خان کے نام سے ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے خان عبدالولی خان گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ان کو فون محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے کی تھی، یا ان کے پارٹی کی طرف سے فون ہوا تھا کہ خان صاحب اگر آپ اپنا یہ پروگرام مختصر کر کے واپس پاکستان آ جائیں، ادھر ہمارے یہ معاملات تقریباً فائنل ہونے جا رہے ہیں. تو ولی خان اس قصے کو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، فیکٹس حقائق ہے، پشتو میں رشتہ دی.
اس میں لکھتا ہے، تو میں نے بی بی کو کہا کہ بی بی مشکل کیا ہے؟ کہتے کہ زوراور نہیں مان رہے، ان کے کچھ شرائط ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا شرائط ہے؟ اب اکثریت میں ہے، مسئلہ ختم ہے، چاہے اکثریت 1 ووٹ کی ہے چاہے اکثریت 5 ووٹ کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نے کہا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ پہلے بات کر کے پھر ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے پتہ چلا دوبارہ جب رابطے ہوئے کہ شہید بینظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لحاظ سے ایک کمٹمنٹ، ایک ایگریمنٹ کر کے پھر حکومت سنبھالا۔ تو کہتے ہیں ولی خان لکھتا ہے کہ میں نے بی بی سے کہا کہ آخر آپ اسمبلی کا یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے آپ کو اکثریت شو کرنے کے لیے، تو شرائط آپ کے درمیان کیا طے ہوئی؟ تو ولی خان لکھتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خارجہ اور داخلہ پالیسی پہ آپ نے کوئی چیرخانی نہیں کرنی ہے، جو اس ملک کی داخلہ پالیسی ہے وہ فوج کے ہاتھوں میں ہوگی، جو خارجہ پالیسی ہے وہ فوج کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو ولی خان لکھتا ہے کہ میں نے بی بی کو کہا تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ تو اس نے وہ لکھتا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم 10 سال 12 سال اتنے مشکلات سے گزر کے جب آئے ہیں، ابھی لوگوں نے ہم سے اپنے مسائل حل کروانے ہیں۔ تو ولی خان لکھتا ہے کہ میں نے بی بی کو کہا کہ مسائل کیا ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ مسئلہ یہ نالی ہے، یہ ٹیوب ویل ہے، یہ ڈانگا ہے، یہ بلڈنگ ہے؟ تو پھر بات چیت میں ولی خان لکھتا ہے کہ بی بی نے مجھے یہاں تک کہا کہ اس نے کہا کہ آپ نے وزیر خارجہ بھی میرا رکھنا ہے۔ صاحبزادہ یعقوب خان اگر آپ کو یاد ہوگا، وہ اس ٹائم ضیاء الحق کا بھی وزیر خارجہ تھا، اور وزیر خزانہ جو ہے فائنانس ڈاکٹر محبوب الحق تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، کہ وہ بھی آپ نے ضیاء الحق کا ہی رکھنا ہے۔ تو ولی خان لکھتا ہے میں نے بی بی کو صاف الفاظ میں کہا کہ جب فائنانس منسٹر ضیاء الحق کا ہے، فارن منسٹر ضیاء الحق کا ہے، داخلہ پالیسی ان کا ہے، خارجہ پالیسی ان کا ہے، تو کرپشن کی سوا تو اور آپ کے ہاتھ اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بس 5 پیسے کمانے کے لیے آپ آئیں گی اور 5 پیسے کما کے پھر آپ واپس جائیں گے اور بدنام بھی آپ ہوں گے۔ اور یقین کریں اس 5 سال کی ایکسپیرینس میں یہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ قرارداد بالفرض گئی جس کا تعلق ریکارڈنگ سے ہو، وہ قرارداد جس کا تعلق گوادر سے ہو، وہ قرارداد جس کا تعلق آپ کے منرل سے ہو، آپ کے وسائل، وہ قرارداد جس کا تعلق DHA سے ہو، وہ قرارداد یا کیبنٹ کا وہ ڈیسیجن کہ جس میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ نواب اکبر خان بگٹی پہ آپریشن کرنا ہے، وہ فیصلہ کیبنٹ کا جس میں بلوچستان ان کے ہاتھوں میں دینا ہو، اس پہ من و ان عمل درآمد کرتے ہوئے میں نے پایا یہ 5 سال میں۔ جبکہ وہ قرارداد جس میں اسمبلی یہ آواز اٹھائے بیک آواز ہو کہ بلوچستان میں بجلی کا بحران ہے، اور قرارداد کے ذریعے سے وابڈا نے بلوچستان کے ساتھ یہ کچھ کرنا ہے، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر۔ وہ قرارداد جس میں آج بھی ہمارا ایک قرارداد ٹیبل ہوا ہے کہ بلوچستان پہ اتنے مشکل حالات آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے زمینداروں کے اوپر جو سود کی مد میں پتہ نہیں کس مد میں قرضہ ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر میں ہے۔ وہ قرارداد جو اس وقت بلوچستان میں یا پورے ملک کی سطح پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متعلق ہو، جس میں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر میں ہے۔ وہ قرارداد جو ہرنائی سے متعلق ہو، جو یوب سے متعلق ہو، جو چمن کے بارڈر سے لے کے آپ کے پنجگور بلوچ بیلٹ تفتان کے بارڈر سے متعلق ایران کے ساتھ کاروبار سے متعلق ہو، افغانستان کے ساتھ کاروبار سے متعلق ہو، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتا ہے۔ تو یہ بدقسمت بے بس پارلیمنٹ پچھلے 5 سال میرا ایکسپیرینس رہا ہے۔ میں یہاں پہ آج اپنے انتہائی قابل قدر پارلیمنٹرین کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے شہر میں
بالفرض کرے چمن میں ایک بندہ ہے جس کا تعلق ایک ذمہ دار ادارے کے کرنل رینک سے ہے، میجر رینک سے ہے، ہم اس پہ سوال اٹھائے کہ بابا اس کی وجہ سے یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں، علاقے میں یہ پیچیدگیاں پیدا ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں، بلکہ اختیار تو کیا ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو دور کی بات، جس طرح کا کھیل فیض نے کھیلا، باجوہ نے کھیلا، یا جو اس وقت کھیلا جا رہا ہے، لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ عمران خان آپ کا وزیر اعظم ہے، باپ پارٹی کو ملا کے، ایم کیو ایم کو ملا کے، پلان کو ملا کے یہ 3 سال 4 سال آپ نے اس کے ساتھ گزارنے ہیں اور یہ 3-4 سال آپ نے نکالنے ہیں، پھر یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں پی ٹی آئی ملک کے لحاظ سے سیکیورٹی رسک بن گئی، ابھی اس کو ختم کرنا ہے، پھر مطلب لوگوں کو پھر بٹھا کے پلان پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا، پلان پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا، فیصلہ تو دراصل ابھی نئے چیف آف آرمی اسٹاف اور نئے ڈی جی آئی نے کیا ہے کہ ابھی اس کو ختم کرنا ہے، پارٹیوں کی طرف سے پھر سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے نہیں پی ٹی آئی نے تو یہ کیا، پی ٹی آئی نے تو وہ کیا، ملک کے ساتھ کھیلا، سرزمین کے ساتھ کھیلا، ابھی اس کو نکالنا ہے، پارٹیوں کی سینٹرل کمیٹیوں کا فیصلہ آ گیا، ابھی اس کو ہٹا دینا ہے، پلان کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان کی تبدیلی کیسے ہوئی، دنیا کو پتہ ہے، ابھی ہمارے سارے ہم آپس میں اپنے دوست اپنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں جہاں تک انسان کی پرسنل ضمیر کی بات ہوتی ہے اس لحاظ سے ہم نے کھل کے بات کی، ہم نے ان جرنیلوں کو بھی یہ بات کھل کے کہی کہ ہم سمجھ رہے کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو، یہاں پہ کس کھیل کے تحت آپ اس پورے صوبے کو اپنے سینے کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہو، ہمیں پتہ ہے۔ تو خدا را میری ایک ریکویسٹ ہے، جو بھی اس پارلیمنٹ میں آتا ہے کم از کم جس ادارے میں ہم سب تشریف فرما ہے، جس سے ہماری عزت ہے، جس سے ہماری وقار ہے، جس کے تحت ہم لوگوں کے منتخب نمائندے سمجھے جاتے ہیں، کم از کم اور کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس ادارے پر کسی اور کو سپیریئر کبھی نہ سمجھے، کبھی بھی کسی اور کو یہ اختیار نہ دے کہ وہ گیلریوں میں قراردادیں بھی خود بنا کے ٹیبل کرے، فیصلے بھی ہم سے کروائے، پبلک میں بدنام بھی ہم ہو، اور مرضی و منشا جو ہے وہ سب کے سب ان کا ہو، سلسلے سارے ان کے ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کے ریکارڈنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے نواب اکبر خان بگٹی کے آپریشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے ڈی ایچ اے کے فیصلے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ساری وہ بدبخت اور بدقسمت فیصلے ہیں جس کی وجہ سے پبلک میں گالیاں تو ہمیں پڑ رہی ہیں، مسئلے مسائل سے تو ہم دو چار، لیکن مفادات کس کے گھروں میں کن کن اداروں کے کو مل رہے ہیں، بدنام اور خوار کھول اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً بہت ساری باتیں ہیں، میں اگر کہوں کہ پتہ نہیں اگر یہ پارلیمنٹ ہو یہ دعا کرے یا یہ اپنے لیے پتہ نہیں بدعا یا دعا کریں کہ اس پارلیمنٹ کا حصہ تو ہمیں سے کسی کو خدا نہ بنا دے، اگر اس طرح کا پارلیمنٹ، یعنی ایسا بے بس پارلیمنٹ کہ جس میں ہوتے ہوئے ہم نے لاشیں بھی اٹھائے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ 6 مہینے اسد خان شہید کی لاش 6 مہینے کے بعد ہمیں ملی، ایک رولنگ پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے۔ ملک عبید اللہ قاسی کی لاش جس حالت میں ہمیں ملی دنیا نے دیکھی، اور 14 اگست کو سرونگ کرنل پہ ایف آئی آر بھی کٹا گیا، اس کے ہاتھوں جو ہے خالقداد بابر ہرنائی میں شہید ہوئے۔ ابھی جا کے بلوچ بیلٹ میں سردار اختر جان حکومت میں فیڈرل کا حصہ بھی ہے، پروونشل میں اپوزیشن کی حیثیت سے شاید سب سے زیادہ شیئرز بھی ان کے ہیں، لیکن خود رو رہا ہے ورلڈ میں۔ یہ کیا بے بسی ہے؟ ایسے بے بس پارلیمنٹ، ایسے بے بس پارلیمنٹیرین، ایسے بے بس وزراء، ایسے بے بس وزیر اعظم، ایسے بے بس ان کے کیبنٹ، خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں تو شاید
نہ کسی نے دیکھے ہوں گے اور نہ خدا کسی کی نصیب میں کرے کہ اس طرح کے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین اور حکومتیں اقوام کی قسمتوں میں ہو. تو کم از کم اس پارلیمنٹ کی اس آئینی اختیار کو جو آئین نے اس کو سونپا ہے، سپرمیسی کا، بالادستی کا، ہر لحاظ سے، یعنی عدالت پارلیمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے. فوج تو بڑی دور کی بات ہے، انٹیلیجنس ادارے تو بڑی دور کی بات ہے. آج عدالت بھی اگر کبھی کبھار اپنا موڈ بہتر بنانے کے لیے کچھ سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ چلو اس وزیر اعظم کو گھسیٹو اس پیشیوں میں. فوج تو لسٹیں بیچتا ہے، ادارے تو لسٹیں بیچتا ہے. تو کم از کم مطلب میں نے جو کچھ دیکھا، میں نے جو کچھ پایا، میں بدقسمت کہوں گا. اور اگر یہ سلسلے ان اداروں نے اسی طرح سے برقرار رکھے کہ حکومت ان کی مرضی کا ہو، عدالت ان کی مرضی کا ہو، سٹاف ان کی مرضی کا ہو، قرارداد ان کی مرضی کا ہو، کیبنٹ کا ایجنڈا ان کی مرضی کا ہو، تو جس ڈگر پہ انہوں نے لا کے اس ملک کو کھڑا کر دیا ہے، میں تو سوچتا ہوں کہ شاید ابھی تو 75 سال ہم نے کیسے اور کس طریقے سے نکالے، پتہ نہیں آگے سال، 1.5، 5، 10. ایک تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ کوئی فارن ٹیم آئی ہوئی تھی، وہ دیکھنے چاہ رہی تھی کہ پاکستان کیسا اور کس طریقے سے چل رہا ہے. تو جب ہر جگہ پہ انہوں نے وزٹ کیا اور دیکھا، اس کو یہاں پہ کوئی مینجمنٹ محسوس نہیں ہوئی، کوئی طریقہ کار اس کو محسوس نہیں ہوا. تو جاتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا پایا، آپ کس نتیجے پہ پہنچے، تو اس نے کہا وہ جو مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ نظام خدا چلاتا ہے، باقی زمین پہ اس کو چلانے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا، بس وہی خدا چلا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ایک تو خدا کی چلانے والا طریقہ کار، باقی زمین پہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر سیکریٹریٹ سٹاف کا، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے اس پارلیمنٹ کو وقار کی نظر سے تو دیکھا. شکریہ.